بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری لائبریری وائس کی پیاری سی فیملی کو میرا سلام۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول بازی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ اس بار مجھے ایک اور کوٹری میں بند کیا گیا تھا جو خاصی کشادہ تھی اور جس کے دروازے پر سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ میری آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں، بہت سے دھنسے پیشانی اور آنکھوں کے عین اوپر بھی پڑے تھے، جس کی وجہ سے آنکھیں متورم ہو گئی تھیں اور بند ہوئی جا رہی تھیں۔ میں صحیح طرح دیکھنے کے قابل بھی نہیں تھا، لیکن جب حالت بہتر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں ویسی ہی چند کوٹریاں اور بھی ہیں جن میں بہت سے افراد بند ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ شاید خوشی بھی کہ شاید ایاز بھی یہاں موجود ہو۔ میں نے بامشکل تمام ان سب کو دیکھا، لیکن اس وقت میری ایسی حالت تھی کہ میں ان دوسرے قیدیوں کی مزاج پرسی نہیں کر سکتا تھا۔ میں کوٹری کے فرش پر لیٹ گیا، ذہنی قوتیں جواب دیتی جا رہی تھیں اور شدید تکلیف کی وجہ سے آنکھوں پر دھند چھاتی جا رہی تھی، لیکن بے ہوش نہیں ہوا اور اسی عالم میں خاموش پڑا رہا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا، میری حالت کچھ بہتر ہونے لگی تھی۔ دفتن میرے اوپر پانی کے کچھ چھینٹے پڑے اور میں نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ اے ہوش میں آؤ، کیا بات ہے؟ سامنے والی کوٹری کے جنگلے سے آواز آ رہی تھی۔ ایک دبلا پتلا شخص ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے کھڑا مجھے مخاطب کر رہا تھا۔ پانی اسی نے پھینکا تھا۔ کوٹریوں کی درمیانی راہداری صرف 4 فٹ چوڑی تھی، اس لیے سامنے والی کوٹری کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پانی ہے تمہارے پاس؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ہے۔ تمہاری کوٹری میں نہیں ہے؟ شاید نہیں۔ زخمی ہو؟ ہاں۔ ٹھہرو، میں تمہیں پانی دیتا ہوں، اس نے کہا اور سلاخوں کے پاس سے ہٹ گیا۔ چند منٹ کے بعد وہ دوبارہ نمودار ہوا۔ پانی کا گلاس اس نے سلاخوں سے باہر رکھا اور پھر زمین پر لیٹ کر گلاس کو پاؤں سے سرکانے لگا۔ گلاس آدھی راہداری تک آ گیا، پھر میں زمین پر اوندھا لیٹ کر اپنا ہاتھ باہر نکالنے لگا اور بالآخر میری انگلیاں گلاس کے کناروں کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئیں۔ پانی پی کر بے حد سکون محسوس ہوا تھا۔ میں نے اس قیدی کا شکریہ ادا کیا اور اس نے محبت سے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، کاش میں تمہاری کچھ اور خدمت کر سکتا۔ شکریہ۔ کیا نام ہے تمہارا؟ فضل۔ اوہ، اس کا مطلب ہے میرے ہم نسل ہو۔ تمہارا کیا نام ہے؟ منصور۔ نئے آئے ہو جزیرے پر؟ ہاں۔ دبئی میں ملازمت کرنے جا رہے ہوگے، فضل نے تلخ لہجے میں کہا اور میں چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ سنہرے مستقبل کی تلاش میں۔ بیوی نے کہا ہوگا کہ اس ملک میں رہ کر نہ کبھی گھر بنا سکو گے، نہ پیٹ بھر کھا سکو گے۔ اس کی فرمائش ہوگی کہ رنگین ٹی وی، فریج، ایئر کنڈیشنر اور ایسی ہی دوسری چیزوں سے گھر بھر جائے، اور تم گھر بھرنے چل پڑے ہوگے۔ میں عجیب سی نگاہوں سے فضل کو دیکھنے لگا۔ یہی بات ہے نا؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ کیا تم ایسی ہی کسی کہانی کے کردار ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، 4 سال گزر گئے، پورے 4 سال مجھے اپنے گھر سے نکلے ہوئے، کسی کو میری خبر نہیں ملی ہوگی، اور اب تو مذہبی طور پر بھی وہ آزاد ہوگی۔ ممکن ہے دوسری شادی بھی کر لی ہو اس نے، اور اب اپنے نئے شوہر سے کہہ رہی ہو کہ وہ ملک سے باہر جائے۔ آخر سب کما کر لا رہے ہیں۔ کون فضل؟ فرزانہ کی بات کر رہا ہوں۔ بڑی لالچی عورت تھی، اس کی آنکھوں میں ہمیشہ دولت کے خواب ناشتے رہتے تھے۔ مجھے اپنے بارے میں تفصیل سے بتاؤ گے فضل؟ ضرور بتاؤں گا۔ اس ایک مشغلے کے سوا اور کیا ہے؟ ان 4 سالوں میں کئی بار اپنی کہانی دہرا چکا ہوں، بڑا سکون ملتا ہے اس میں۔ تم اس کوٹری کے چوتھے آدمی ہو۔ عین خان سب سے پہلا آدمی تھا، مر گیا بیچارہ۔ پھر 2 اور آئے، نہ جانے کہاں گئے، مر کھپ گئے ہوں گے۔ اس شیطانی علاقے سے زندہ نکل جانے کا کیا سوال ہے؟ مجھے فضل کی باتیں بہت دلچسپ معلوم ہو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں اپنی چوٹوں کو بھول گیا اور اس کی باتوں میں کھو گیا۔ کہاں کے رہنے والے ہو فضل؟ بڑے ہی خوبصورت شہر کا۔ موٹر مکینک تھا، ایمانداری سے کام کرنے والا۔ جس کا کام کیا وہ خوش ہوا، لیکن ایمانداری سے کام کرنے کی بہت تھوڑی اجرت ملتی ہے، اتنی کہ گھر میں گوشت پک جائے، سال میں 2-1 جوڑی کپڑے بن جائیں، اور بس۔ ٹی وی، فریج اور ایسے دوسرے لوازمات نہیں آ سکتے، خوبصورت گھر نہیں بن سکتا۔
جس کی کھڑکیوں اور دروازوں پر حسین پردے پڑے ہوں اور جس کا فرش ایسے چمکے جس میں اپنی صورت دیکھ لی جائے۔ مگر فرزانہ کو یہی سب کچھ پسند تھا۔ دوسروں کے گھروں میں جھانکتی پھرتی تھی اور پھر گھر آ کر مجھ سے لڑتی جھگڑتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی شادی ایک نکھٹو سے ہوئی ہے جو اسے اس زندگی میں کچھ نہیں دے سکتا۔ مگر مرد بھی بڑا بدنصیب جانور ہے، عورت کے چکر میں ایسا پھنستا ہے کہ اپنے آپ کو بھول ہی جاتا ہے۔ بس یہی کہانی ہے میری۔ ماں باپ نے شادی کر دی تھی، میں نے زندگی بھر اپنے بازوؤں سے خوشحال ہونے کا عہد کیا تھا اور اسی میں مصروف تھا۔ 12 14 گھنٹے محنت کرتا تھا میں۔ یہ دوسری بات تھی کہ میرے پاس اپنا گیراج کھولنے کے لیے پیسے نہیں تھے اور جن کے لیے کام کرتا تھا وہ بہر صورت سرمایہ لگانے کے بعد اس سے 4 گنا زیادہ کمانے کی فکر میں رہتے تھے۔ میری محنت کا معاوضہ مجھے بہت کم ملتا تھا۔ ہاں، کبھی کوئی بخشش دے دیتا تو دوسری بات ہوتی تھی، مگر ہوتا یہی تھا کہ اس بخشش کی رقم کو بھی میں فرزانہ ہی کے حوالے کر دیتا تھا۔ ایک بچہ تھا میرا، صرف ایک بیٹا، اور فرزانہ کے پاس مجھے مجبور کرنے کے لیے وہ سب سے بہترین ہتھیار تھا۔ وہ جب بھی کہتی یہی کہتی کہ قاسم کی بہترین زندگی کے لیے مجھے کچھ اور بھی کرنا پڑے گا۔ پھر وہ بدنصیب ایک تجویز لے کر میرے پاس آئی، کہنے لگی، دنیا کے لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں، کما کر لا رہے ہیں، آپ بھی یہاں رہ کر زندگی بھر کچھ نہ کر سکیں گے۔ باہر نکل جائیے، دولت کمائیے اور واپس آ کر ایک خوبصورت سا گھر بنا لیں۔ بڑا سمجھایا میں نے دیوانی کو کہ گھر میں جو کچھ مل رہا ہے وہی بہتر ہے، ہمارے وسائل ایسے نہیں ہیں کہ باہر جا سکیں، باہر جانے کے لیے رقم درکار ہوتی ہے۔ مگر وہ کہاں سننے والی تھی، جان کو آ گئی، جینا حرام کر دیا۔ قاسم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگی اور ایسے ایسے مناظر میرے سامنے پیش کیے کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ واقعی میں اس ملک میں رہ کر کچھ نہ کر سکوں گا۔ ملک سے باہر جا کر دولت کمانا بری بات نہیں ہے بھیا، لیکن جائز طریقے سے جانا اچھا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اپنی زندگی خطرے میں ڈالی جائے۔ پھر کیا کیا جاتا، فرزانہ نے مجھے مجبور کر دیا۔ گو میں اپنا گھر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، جسے میں اپنی محنت سے کسی نہ کسی دن بڑا ضرور بنا لیتا، مگر میں فرزانہ کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ تب میں نے انسانوں کی اسمگلنگ کرنے والے ایک گروہ سے رابطہ کیا۔ 8,000 روپے دیے میں نے اسے، اور وہ لوگ مجھے ایک کشتی میں لے کر چل پڑے۔ 12 آدمی تھے، ہم سب کو اس جزیرے پر اتار دیا گیا اور اس کے بعد ہمیں ہماری تقدیر کا حال سنا دیا گیا۔ ہم سے کہا گیا کہ ہم جزیرے پر قیدیوں کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے احکامات ماننا ہوں گے، ورنہ ہم زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ ہے بھیا اپنی کہانی۔ 4 سال ہو گئے ہیں، پورے 4 سال۔ اس وقت سے یہی ہوں، فضل نے کہا اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں حیرت اور دلچسپی سے فضل کی کہانی سن رہا تھا۔ مجھے وہ لوگ یاد آ گئے جو لانچ پر ہمارے ساتھ آئے تھے۔ کیا انہیں بھی ہمارے ساتھ قید کر دیا گیا؟ کیا وہ بد نصیب بھی یہاں زندگی گزارنے کے لیے آ گئے؟ چند ساتھ میں سوچتا رہا، پھر میں نے فضل سے کہا، یہاں تمہیں کیا کام کرنا پڑتا ہے فضل؟ بس لانچوں سے مال اتارنا پڑتا ہے، چڑھانا پڑتا ہے، اور جو بھی کام ہو، کبھی کبھی مکانوں کی مرمت کرنی پڑتی ہے، کنویں کھودنے پڑتے ہیں، بس یہی سب کچھ۔ اس کے نتیجے میں 2 وقت کی روٹی ملتی ہے، کپڑے پھٹ جاتے ہیں تو نئے کپڑے ملتے ہیں، اور زندگی اس کوٹھری میں گزر رہی ہے۔ جب بھی لانچیں آتی ہیں ہماری ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ فضل نے بتایا، کل کتنے آدمی ہیں یہاں؟ سینکڑوں بھیا، میرا خیال ہے 100-200 آدمی ہوں گے۔ جب ان میں سے کچھ مر جاتے ہیں تو نئے لوگ لائے جاتے ہیں، کون سی بڑی بات ہے؟ فرزانائیں تو ہر گھر میں موجود ہیں، وہ اپنے شوہروں کو مجبور کر کے زندگی کے آخری سفر پر روانہ کر دیتی ہیں۔ فضل نے گلوگیر لہجے میں کہا، اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں ملتا فضل؟ روٹی ہی مل جاتی ہے، یہ احسان کم ہے ان کا؟ یہاں سے کسی نے فرار ہونے کی کوشش نہیں کی ہوگی، پتہ نہیں، ویسے لوگ کم ہوتے رہتے ہیں، ممکن ہے بھاگ جاتے ہوں، امید نہیں ہے ویسے ایسی۔ کیوں؟ بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ یا تو سمندر میں ڈوب مریں گے یا پھر درندوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اترائیوں کے بعد خطرناک جنگل ہے، رات ہونے دو، جانوروں کی آوازیں سن لینا، کبھی کبھی وہ چڑھ بھی آتے ہیں، لیکن یہ لوگ انہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں دوسری طرف کیا ہے، یہ آج تک کسی کو نہیں معلوم ہو سکا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، تو یہ لوگ اسمگلر ہیں، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کوئی نئی کھیپ آئی ہے مزدوروں کی؟ پتہ نہیں، اس بیرک میں تو نہیں آئی، کئی بیرک ہیں یہاں۔ اس بیرک میں کوئی نہیں آیا؟ تمہارے علاوہ کوئی نہیں، فضل نے جواب دیا اور پھر بولا، تم اپنی کہانی نہیں سناؤ گے؟
میری کہانی ذرا مختلف ہے فضل، میں نے گہری سانس لے کر کہا، اور پھر فضل کے اصرار پر میں نے اسے اپنی کہانی سنا دی۔ فضل بہت متاثر ہوا تھا۔ دیر تک وہ مجھے تسلیاں دیتا رہا۔ رات ہو گئی اور ہمیں کھانا دیا گیا۔ پتلی دال، 3 روٹیاں اور پانی کا ایک گھڑا اور ایک گلاس مجھے دے دیا گیا تھا۔ تقریباً 15 دن گزر گئے۔ ان 15 دنوں کے ہر لمحے میں نے ایاز کو یاد کیا تھا۔ سب سے زیادہ فکر مجھے اسی کی تھی۔ میں اس کی بے چینی، اس کے کرب سے واقف تھا۔ نہ جانے بیچارے پر کیا گزری، اس کا پتہ چل جاتا۔ اس کے بعد مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ ویسے یہ لوگ مجھے بھول گئے تھے، نہ جانے کیوں، جبکہ میں ان کے لیے دوسری نوعیت کا آدمی تھا۔ اس دوران میں نے اس جزیرے اور ان سمگلروں کے بارے میں بھی بہت کچھ سوچا تھا۔ گیشی کے بارے میں پتہ چل گیا تھا کہ وہ سیٹھ جبار کا آدمی ہے اور اس کی ان لوگوں سے دوستی تھی۔ ممکن ہے سیٹھ جبار کا بھی ان سے کوئی تعلق ہو، لیکن چمن، اس نے مجھے کیسے فراموش کر دیا؟ ظاہر ہے لانچ طوفان کا شکار ہو کر ادھر آ نکلی تھی، اسے پتہ تو چل گیا ہوگا۔ ان فضول خیالات سے مجھے الجھن ہونے لگی تھی، خود پر غصہ آ رہا تھا۔ آخر میں کیوں اس کے جال میں پھنسا؟ میں اس سے صاف انکار کر سکتا تھا۔ مجھے اتنا نرم نہیں بننا چاہیے تھا۔ اس دنیا میں بھیڑیا بن کر زندہ رہا جا سکتا ہے، اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ کسی کی مدد قبول نہ کرو، کسی کی مدد نہ کرو، یہی زندگی گزارنے کے اصول ہیں۔ انسان خواہ مخواہ دوسروں کی الجھن میں پھنس کر خود کو خراب کر لیتا ہے۔ ایسے ہی خیالات میرے ذہن میں آتے رہتے۔ بعض اوقات گیشی کا خیال بھی آ جاتا تھا۔ نہ جانے اس دن کے بعد اس نے کیوں مجھے نظر انداز کر دیا تھا، حالانکہ وہ طارق کا بلیک میلنگ کا مواد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے دوسری کوشش نہیں کی تھی۔ 16ویں دن چند مسلح افراد اس بیرک میں آئے اور کوٹریوں کے دروازے کھول کھول کر قیدیوں کو نکالنے لگے۔ شاید کوئی لانچ آئی تھی۔ میری کوٹری کا دروازہ بھی کھول دیا گیا تھا۔ میں بھی باہر نکل آیا۔ ہم سب ایک قطار کی شکل میں وہاں سے نکل آئے اور ساحل کی طرف چل پڑے۔ قیدیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے تقریباً 15 افراد موجود تھے۔ یہ سب سٹین گنوں سے مسلح تھے۔ ایک بہت بڑی لانچ ساحل سے لگی ہوئی تھی اور اس پر سیڑھیاں لگا دی گئی تھیں۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایاز کو تلاش کیا، لیکن ایاز کہیں نظر نہیں آیا۔ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا گیا؟ اس خیال سے میرے ذہن میں انگارے بھر گئے تھے، لیکن صورتحال موافق نہیں تھی۔ میں بھی لانچ پر چڑھ گیا اور سامان کی پیٹیاں اٹھا اٹھا کر نیچے لانے لگا۔ پھر دفتن میری نگاہ ایک طرف اٹھ گئی۔ بہت دور ایک ٹیلے کے پاس مارٹی چند لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ مارٹی کو دیکھ کر میں ساکت رہ گیا۔ مارٹی جس انداز میں کھڑا ہوا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ قیدی نہیں ہے۔ وہ اطمینان سے سگریٹ پی رہا تھا۔ میرے دل و دماغ میں ہلچل مچ گئی۔ مارٹی آزاد ہے؟ کیوں؟ اس کا ان لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو چمن کا آدمی ہے۔ اگر وہ آزاد ہے تو کیا اسی جگہ رہ رہا ہے یا لانچ کے ساتھ دوبارہ آیا ہے؟ کیا چمن کو میری گرفتاری کے بارے میں معلوم ہے؟ کیا مارٹی چمن کا غدار ہے؟ لیکن اس سے آگے میری سوچ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میں وہ مذموم بات نہیں سوچ سکتا تھا۔ چمن میرا دوست تھا، ہمدرد تھا۔ اس نے نہایت نازک وقت میں مجھے سہارا دیا تھا۔ میں اس کے بارے میں کوئی بری بات نہیں سوچ سکتا تھا۔ مارٹی غدار ہو سکتا ہے، ممکن ہے مارٹی خود بھی ان لوگوں سے مل گیا ہو جو بڑے طاقتور تھے اور نہ جانے کیا کیا وسائل رکھتے تھے، مگر مارٹی میرے ذہن میں چپتا رہا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی ایسی ترکیب نہیں تھی جس سے میں لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر مارٹی تک پہنچ سکتا۔ مارٹی سے میں کچھ اور نہیں پوچھنا چاہتا تھا سوائے اس کے کہ ایاز کہاں ہے، لیکن لانچ سے مال اتارا جا رہا تھا اور ابھی کافی مال لانچ پر موجود تھا۔ کام نہایت سست روی سے ہو رہا تھا۔ اس سے زیادہ تیز رفتاری سے کام کیا بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ لانچ بہر صورت پانی میں کھڑی تھی اور اس پتلی سی سیڑھی سے مال اتارتے ہوئے کافی احتیاط رکھنا پڑ رہی تھی۔ کوئی بھی پیٹی کسی بھی وقت پانی میں گر سکتی تھی اور اس کے بعد صورتحال بہتر نہ ہوتی۔ میں خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا، لیکن میری نگاہیں چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا ترکیب کی جائے، اور پھر ایک خیال میرے ذہن میں آ گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ جب اس بار میں لانچ پر جاؤں گا تو اپنے اس خیال کا جائزہ لوں گا۔ پیٹیاں لانچ کے سامنے کے حصے میں رکھی ہوئی تھیں اور لوگ اوپر آ جا رہے تھے۔ چند افراد مال اتارنے کی نگرانی بھی کر رہے تھے۔ اس بار میں لانچ پر پہنچا تو میں نے خود ہی تھوڑا سا وقفہ دے دیا۔ اس دوران میں 3-4 آدمی اور اوپر پہنچ گئے تھے۔ وہ پیٹیاں اٹھانے لگے۔ بڑی بڑی پیٹیاں تھیں جنہیں اٹھانا ایک آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ ان پیٹیوں کو کئی افراد مل کر اٹھاتے تھے، تب وہ اپنی جگہ سے آگے کھسکتی تھیں۔
کرین وغیرہ کا یہاں بندوبست نہیں تھا، حالانکہ اتنی بڑی پیٹیاں کرینوں کی مدد سے ہی اٹھائی جانی چاہیے تھیں۔ یہ پیٹیاں بھی ایک سمت چنی ہوئی تھیں اور میں اس بار انہی کا جائزہ لے رہا تھا۔ تب میں نے محسوس کیا کہ ان پیٹیوں کے عقب میں جگہ خالی ہے، بس ذرا پھرتی کی ضرورت ہے، اور شاید تقدیر کی بھی۔ دوسروں کی نگاہوں سے بچنا ضروری تھا۔ چنانچہ دوسری بار جب میں پیٹی رکھنے آیا تو میں نے جان بوجھ کر وقفہ دیا۔ اس دوران 4-5 مزدور اوپر آ گئے۔ انہوں نے پیٹیاں اٹھا لی تھیں، پھر وہ پیٹیاں اٹھا کر آگے بڑھنے لگے۔ میں نے بھی ایک پیٹی اٹھائی، لیکن صرف دکھانے کے لیے۔ اس پیٹی کو اٹھا کر میں نے دوسری پیٹی پر رکھا اور نیچے بیٹھ گیا۔ مال اتارنے کی نگرانی کرنے والوں کی توجہ ان مزدوروں کی جانب تھی جو پیٹیاں پشت پر لادے آہستہ آہستہ سیڑھی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس طرح مجھے مہلت مل گئی اور میں اس طرح چھپے چھپے پیٹیوں کے پیچھے سے بڑی پیٹیوں کی طرف رینگ گیا۔ جس وقت مزدور پیٹیاں لے کر لانچ کے کنارے سے نیچے اترنے لگے تھے تو نگرانی کرنے والے محافظ کنارے پر پہنچ جاتے تھے۔ ان کی تعداد 4 تھی اور یہ چاروں مسلح تھے۔ اس بار بھی یہی ہوا۔ جوں ہی وہ کنارے پر پہنچے، میں پیٹیوں کے عقب سے نکل آیا اور رینگتا ہوا لانچ کے انجن روم کی جانب چل پڑا۔ پیٹیوں کے پیچھے اس طرح چھپے رہنا خطرناک تھا، کیونکہ کوئی بھی آدمی کسی بھی وقت اس طرف آ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی واضح تھی کہ ان پیٹیوں کو بھی اتارا جانے والا تھا۔ میں آگے کھسکتا رہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے اس بڑی لانچ میں کوئی ایسی جگہ میسر آ جائے جہاں مجھے چھپنے کا موقع مل سکے۔ انجن روم کے پاس پہنچ کر میں نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ یہاں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ لانچ کا انجن اس وقت بند تھا، لیکن چھپنے کی بھی یہاں کوئی جگہ نہیں تھی۔ ایک آدمی بھی اندر آ جاتا تو مجھے دیکھ لینا یقینی تھا، چنانچہ اس جگہ رکنا بے سود تھا۔ پھر میں وہاں سے بھی رینگتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ پھر لانچ کے نچلے سرے سے ہوتا ہوا میں اس کے دوسرے سرے پر پہنچ گیا۔ اس جگہ مال نہیں تھا، یہ جگہ سنسان پڑی ہوئی تھی۔ کسی انسان کا یہاں وجود نہیں تھا، البتہ یہاں رسوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور دوڑ کر رسیوں کے اس ڈھیر کے نزدیک پہنچ گیا، اور پھر میں رسیوں کے اس ڈھیر میں اتر گیا۔ میرے سر پر کھلا آسمان تھا۔ ہر چند کے یہ جگہ چھپنے کے لیے قطعی موزوں نہیں تھی، لیکن اس کے علاوہ چارہ کار بھی نہیں تھا۔ اس وقت تک دیکھا جانا ممکن نہیں تھا جب تک کسی کو ان رسیوں کی ضرورت نہ پیش آ جائے۔ وقت گزرتا رہا۔ میں نے کھڑے ہو کر باہر دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ دن کا وقت تھا اور ذرا سی لغزش نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ اس طرح خاموش بیٹھے رہنا بے حد مشکل کام تھا، لیکن اس کے سوا چارہ کار بھی نہیں تھا۔ پورا دن میں نے وہیں گزارا۔ رات ہو گئی۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو میری گمشدگی کا احساس بھی ہوا یا نہیں۔ ویسے چھپنا مشکل تھا، میری کوٹری خالی ہوگی۔ اس وقت رات کے 8 بجے تھے جب فضا میں اچانک سائرن کی آواز ابھری۔ میں چونک پڑا تھا۔ اس سے قبل یہ سائرن نہیں سنا گیا تھا۔ ممکن ہے یہ میری گمشدگی کی اطلاع ہو یا پھر لانچ والوں کے لیے کوئی اشارہ۔ سائرن دیر تک بجتا رہا، پھر خاموش ہو گیا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اندھیرا پھیل چکا ہے۔ پھر میگا فون پر ایک آواز ابھری، تمام لوگوں سے التماس ہے کہ اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں، کوئی ادھر ادھر نہ بھٹکے ورنہ نقصان اٹھا سکتا ہے۔ لانچ پر موجود لوگ لانچ سے نیچے نہ اتریں ورنہ انہیں خطرات پیش آ سکتے ہیں۔ اب اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ انہیں میری غیر موجودگی کا علم ہو چکا ہے۔ دفتن لانچ کے اس حصے میں قدموں کی چاپ سنائی دی جو ایک سے زیادہ آدمیوں کی تھی۔ میں ہمت کر کے کھڑا ہو گیا۔ تب میں نے 2 آدمیوں کے اسی طرف آتے دیکھا۔ وہ دونوں سگریٹ پی رہے تھے۔ کوئی قیدی بھاگ گیا ہے، ان میں سے ایک کہہ رہا تھا۔ کہاں بھاگ گیا؟ بس سوجھ گئی ہوگی، کون خوشی سے قید رہتا ہے، لیکن جائے گا کہاں؟ کہیں نہیں، ابھی گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دیں گی اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی لاش آ جائے گی۔ اگر وہ سمندر میں کود گیا ہو۔ ہوور کرافٹ دوسرے پوائنٹ سے چل پڑے ہیں، سمندر کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اور اگر جنگل میں گھس گیا ہو؟ اس جنگل میں ناممکن، بڑے سے بڑا جیالہ بھی اس میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ کہا جاتا ہے یہ جنگل افریقہ کے ان روایتی جنگلوں سے زیادہ بھیانک ہے۔ یہاں کے رہنے والے بھی اس جنگل سے خوفزدہ رہتے ہیں، اور اگر وہ اس طرف چلا بھی گیا تو اس کی موت ہی اسے اس طرف لے گئی ہے، دوسرے نے جواب دیا۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ ابھی تک میں اپنے ذہن میں فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ساری رات تو اس جگہ چھپے رہنا بیکار ہے۔ دن کی روشنی میں کوئی بھی رسیوں کے اس ڈھیر کی طرف آ سکتا ہے۔ پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ دفتن ایک اور آواز سنائی دی۔ گواسکر، کیا تم یہاں ہو؟ ہاں، کیا بات ہے؟ مسٹر مارٹی بلا رہے ہیں۔ اوہ اچھا، آؤ، کسی نے کہا۔
اور دونوں وہاں سے چل پڑے۔ لیکن میں خوش ہو گیا تھا، مارٹی لانچ پر موجود ہے۔ یہ بہت دل خوش کرنے والی بات تھی، لیکن کہیں وہ یہاں سے چلا نہ جائے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اور پھر میں خدا کا نام لے کر رسیوں کے اس ڈھیر سے نکل آیا۔ آج آسمان صاف تھا، تارے نکلے ہوئے تھے اور لانچ میں ٹھنڈی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی میں 2-3 سائے نظر آ رہے تھے جو لانچ کے عین درمیان بنے ہوئے کیبن کے دروازے کے پاس تھے۔ پھر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے، گویا مارٹی اس کیبن میں موجود تھا۔ میں ہر خطرہ مول لینے پر تیار ہو گیا، چنانچہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر کیبن کے پاس پہنچ گیا۔ کیبن میں روشن دان بنے ہوئے تھے، وہ کافی کشادہ اور آرام دہ تھا۔ میں اس کی چھت پر چڑھ گیا جو خاصی بلند تھی، اور پھر چھت پر اوندھا لیٹ کر ایک روشن دان پر جھک گیا۔ اندر تیز روشنی تھی اور اس روشنی میں مارٹی نظر آ رہا تھا، لیکن بدبختی سے روشن دان کا شیشہ بند تھا۔ میں مارٹی کو دیکھ تو سکتا تھا لیکن اس کی باتیں نہیں سن سکتا تھا۔ روشن دان کا شیشہ تو بالآخر کھولا جا سکتا تھا، لیکن اس طرح آواز ہوتی اور مجھے دیکھ لیا جاتا، اس لیے میں نے ایسی کوشش نہیں کی۔ مارٹی کے سامنے میز پر شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی، اس کا موڈ خراب نظر آ رہا تھا۔ کئی بار اس نے میز پر ہاتھ مارا تھا اور پھر ان لوگوں کو باہر نکل جانے کا اشارہ کیا۔ وہ تینوں خاموشی سے باہر نکل گئے۔ مارٹی نے اٹھ کر کیبن کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور پھر سادہ شراب سے سامنے رکھا ہوا گلاس بھر لیا۔ اس کے بعد وہ کرسی کی پشت سے ٹک کر اس کے گھونٹ لینے لگا۔ میں اب اپنے آئندہ قدم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مارٹی کی شخصیت میری نگاہ میں مشکوک ہو گئی تھی اور اسی سے ملاقات کرنے کے لیے میں نے یہ خطرہ مول لیا تھا۔ کیبن کا دروازہ اندر سے بند ہو گیا تھا۔ میں جس جگہ موجود تھا یہ لانچ کی سب سے اونچی جگہ تھی، چنانچہ یہاں مجھے دیکھ لیے جانے کے امکانات نہیں تھے۔ لانچ پر ابھی کافی مال موجود تھا جسے دوسرے دن پر ملتوی کر دیا گیا ہوگا۔ بہرحال میں رات گہری ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ اب چاروں طرف سناٹا چھا گیا تھا اور دور دور تک لہروں کے شور کے علاوہ کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ میں خاموش لیٹا رہا۔ مارٹی نے خوب شراب پی لی تھی، اس کے ساتھ اس کی محبوبہ نہیں تھی، نہ جانے وہ کہاں گئی۔ بہرحال پھر اس نے بستر سنبھال لیا اور تیز روشنی گل کر دی۔ اس کی جگہ اس نے مدھم روشنی کا ایک بلب جلا لیا تھا۔ مزید کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے روشن دان کے شیشے کو چیک کیا۔ اس کے قطر کا میں اندازہ کر چکا تھا۔ اس سے اندر داخل ہونے میں کوئی دقت نہیں تھی، شیشہ بھی اندر کی طرف کھل جانے والا تھا۔ لیکن جو کچھ کرنا تھا پلک جھپکتے میں کرنا تھا، ورنہ مارٹی غیر مسلح نہیں ہوگا۔ اپنے بدن کو پوری طرح تول کر میں نے پوری مہارت سے شیشہ کھولا اور برق رفتاری سے اس میں داخل ہو کر دوسری طرف کود گیا۔ میرے کودنے سے خاصی آواز پیدا ہوئی جس سے مارٹی چونک کر اٹھ گیا۔ اس نے ہونکوں کی طرح مجھے دیکھا۔ مدھم روشنی بھی اتنی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ تو تم؟ مارٹی کے حلق سے گھگھیاتی ہوئی آواز ابھری۔ میں ہونٹ بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ دفتن مارٹی سانپ کی طرح پلٹا، اس کا ہاتھ نزدیک کے ریک کی طرف بڑھا تھا، لیکن میں اس کے لیے تیار تھا۔ میں نے مارٹی پر چھلانگ لگا دی۔ اس نے ریک کھول لیا تھا اور اس کا ہاتھ اندر ہی تھا۔ میں نے گھٹنے سے ریک دبا دیا اور مارٹی کے حلق سے کراہ نکل گئی۔ اس نے میرے پیٹ میں گھونسا مارنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ریک اور زور سے دبا دیا اور وہ بل کھا کر رہ گیا۔ ہاتھ باہر نکالو، میں نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ آہ آہ آہ! مارٹی حلق پھاڑ کر چیخا، لیکن میں نے الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ میں اس کی چالاکی سمجھ رہا تھا۔ اس طرح چیخ کر وہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ میرے ہاتھ کی ضرب سے اس کے ہونٹ کٹ گئے اور وہ دوسری بار چیخنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ اب مارٹی کے دشمن ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ ویسے میرے خیال میں اس نے حماقت کی تھی۔ اگر وہ چالاکی سے کام لینے کی کوشش کرتا اور مجھ سے مفاہمت کا اظہار کرتا تو ممکن ہے میں اس کے فریب میں آ جاتا، لیکن شاید شراب کے نشے نے اسے یہ بات نہیں سوچنے دی تھی۔ ہاتھ باہر نکالو مارٹی، تمہیں گیشی کا حشر یاد ہوگا۔ میری زندگی تو یوں بھی خطرے میں ہے، لیکن اگر تم نے چالاکی کرنے کی کوشش کی تو تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ میں ہاتھ نکال رہا ہوں، اس نے بامشکل کہا۔ اس کے منہ میں خون بھر گیا تھا۔ میں نے ریک تھوڑا سا ڈھیلا کیا اور مارٹی نے ہاتھ باہر نکال لیا اور میں ریک میں رکھا ہوا پستول نکال کر چند قدم پیچھے ہٹ گیا اور پھر اس کے چیمبر چیک کیے۔ پستول لوڈ تھا۔ مارٹی خون تھوک رہا تھا اور میں خاموشی سے اسے گھور رہا تھا۔ اس دوران میں مارٹی سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گیا تھا، لیکن اس کی نگاہوں میں اب بھی خوف کے آثار تھے۔ زیادہ تکلیف نہیں دوں گا مارٹی، بس کچھ سوالات کرنے ہیں۔
جن میں میرا ذہن الجھا ہوا ہے۔ منصور، تم غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہو۔ میں تمہیں پہچان نہیں سکا تھا، تمہارا تو تصور بھی نہیں تھا میرے ذہن میں۔ دیکھو مارٹی، اب ان باتوں کا وقت گزر چکا ہے، وقت ضائع کرنے کی کوشش بے سود ہوگی۔ صرف 15 منٹ ہے میرے پاس، اور تمہیں پوری رفتار سے بولنا ہوگا۔ درمیان میں رکے یا الٹی سیدھی بکواس کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ منصور، میں تمہارا دوست ہوں، مارٹی نے گھگیانے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ لانچ کس کی تھی جس پر میں یہاں آیا تھا؟ چمن کی۔ اور اس پر لدا ہوا مال کس کا تھا؟ چمن کا۔ جزیرے پر موجود لوگ کون ہیں؟ اسمگلر۔ ان کا تعلق کس سے ہے؟ سیٹھ جبار سے۔ یہ جزیرہ سیٹھ جبار کی ملکیت ہے۔ علاقہ کون سا ہے یہ؟ ساؤتھ اینڈ کہلاتا ہے، عام آبادیوں سے بہت دور ہے۔ ہمارے ملک سے کتنی دور ہے؟ بہت دور، یہاں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لانچ ادھر کیسے آ گئی؟ خدا کی قسم، اتفاق سے، مارٹی بولا۔ گیشی کا سیٹھ جبار سے کیا تعلق ہے؟ کسی کو نہیں پتا تھا، وہ در حقیقت سیٹھ جبار کا آدمی ہے۔ اور تمہارا کیا مطلب؟ تمہارا تعلق کس سے ہے؟ چمن سے۔ خوب، ایاز کہاں ہے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا، اور مارٹی ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر ہچکچاتی آواز میں بولا، مجھے نہیں معلوم۔ لانچ کے دوسرے گرفتار شدگان میں سے بھی کوئی نہیں ہے؟ وہ سب کہاں چلے گئے؟ میں نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ میں ان تمام باتوں سے لا علم ہوں۔ مارٹی، میری جان، تم کیسے آزاد ہو گئے؟ منصور، شاید تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آیا۔ سور کے بچے، بیوقوف سمجھتا ہے مجھے؟ تو نے ابھی تک کوئی بات صحیح نہیں بتائی ہے۔ اس کے بعد بھی کیا تو میری ہمدردی کا مستحق ہے؟ میں نے پستول جیب میں رکھ لیا اور داہنے ہاتھ کی دونوں انگلیاں سیدھی کر لی۔ مارٹی نے سہم کر دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ ایک بار پھر وہ حلق پھاڑ کر چیخا، بچاؤ، بچاؤ، بچاؤ۔ میں نے لپک کر اس کی گردن پکڑ لی، اور پھر میرا کھڑا ہاتھ پوری قوت سے اس کی گردن پر پڑا، دوسرا، تیسرا، اور پھر چوتھا۔ میں جنون کے عالم میں اس کی گردن پر ایک ہی جگہ ضربیں لگا رہا تھا، پھر گردن کی ہڈی کی چٹک صاف سنائی دی تھی۔ مارٹی کے حلق اور ناک سے خون ابل پڑا، اور پھر اس کے کانوں سے بھی خون بہنے لگا۔ جنون کے عالم میں پڑنے والے ہاتھوں نے کچھ زیادہ ہی کام دکھا دیا تھا۔ حالانکہ مارٹی کافی قوی ہیکل تھا، لیکن وہ اس ضرب کو برداشت نہیں کر سکا۔ اس نے 2-3 ہچکیاں لیں اور دم توڑ دیا۔ مجھے اس کی امید نہیں تھی۔ بہرحال مارٹی کی موت کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا۔ افسوس صرف اس بات کا تھا کہ مجھے سوالات کے جواب نہیں مل سکے، اور میری الجھنیں بدستور قائم رہیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ اب اس کیبن میں رکنا بے سود تھا۔ یہاں پستول کے علاوہ میرے مطلب کی اور کوئی چیز بھی نہیں تھی، اس لیے میں دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ البتہ پستول میں نے نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا۔ باہر سناٹا معلوم ہوتا تھا۔ غالباً مارٹی کی چیخیں کسی نے نہیں سنی تھیں، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ جوں ہی میں نے سر باہر نکالا، میری آنکھوں میں ستارے ناچ گئے۔ کسی ٹھوس شے کی ضرب میرے سر کی پشت پر پڑی تھی۔ میں نے سنبھلنے کی کوشش کی، لیکن دوسری ضرب میری کلائی پر پڑی اور پستول میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ میں اوندھے منہ گرا تھا، اور پھر نہ جانے کتنے انسانوں کا وزن مجھ پر آ پڑا۔ میں تو پہلے ہی نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھا، اس وزن کو برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد ہوش آیا تھا۔ غالباً پوری رات گزر گئی تھی، کیونکہ جس جگہ میں تھا وہاں چھت کے پاس ایک روشن دان نظر آ رہا تھا، اور اس سے سورج کی کرنیں جھانک رہی تھیں۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھوں میں ہتکڑیاں پڑی ہوئی تھیں، پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر ساکت ہو گیا۔ گزرے ہوئے واقعات میرے دماغ میں چکرانے لگے، اور دفتن مجھے اپنے سر میں ٹیسیں سی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ سر کی چوٹ دکھنے لگی تھی، کلائی بھی زخمی تھی، اور اس پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تب میں نے ذہن کو سنبھال کر اس جگہ کا جائزہ لیا۔ میں ایک فوم کے گدوں والی مسہری پر پڑا تھا۔ گو مکان یہ بھی پہاڑی پتھروں کو چن کر بنایا گیا تھا، لیکن یہاں عمدہ فرنیچر موجود تھا۔ فرش پر قالین بھی تھا۔ سامنے ہی دروازہ نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر یہ فیصلہ کیا کہ سوچنا بیکار ہے، کچھ کرنا چاہیے۔ کوئی ہے؟ میں حلق پھاڑ کر چیخا۔ اس طرح چیخنے سے چکر آ گیا تھا، لیکن میری اس آواز کے جواب میں کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ پہلے اسٹین گن نظر آئی، اس کے بعد 2 آدمی۔ کیا بات ہے؟ ان میں سے ایک نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ برزخ، روحوں کا اجتماع ہے یہاں۔
دوسرے آدمی نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا، اور میں اسے گھورنے لگا۔ آرام سے لیٹے رہو، داروغہ برزخ بہت سخت مزاج انسان ہے، اگر اس نے تمہاری یہ چیخیں سن لی تو الٹا لٹکا دے گا، اس نے دوبارہ کہا، اور وہ دونوں پھر باہر نکل گئے۔ غصے سے خون کھولنے لگا تھا، لیکن خون جلانے سے کیا فائدہ؟ ابھی تقدیر یاور نہیں تھی، ابھی انتظار کرنا تھا آنے والے لمحات کا۔ ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ سب سے افسوسناک بات یہ تھی کہ میری زندگی کا کوئی لائحہ عمل نہیں تھا۔ ذہن اتنا منتشر تھا اور اقدامات اتنے محدود تھے کہ کوئی کام کی بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ بہرحال ان حالات میں خاموشی کے سوا کیا چارہ کار تھا؟ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہی دونوں مسخرے دوبارہ اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا جس کے ہاتھوں میں ٹرے تھی۔ اس ٹرے میں چند پھل، عمدہ قسم کے بسکٹ اور چائے کی کیتلی پیالی کے ساتھ تھی۔ ناشتہ کر لو، پھل تمہیں تقویت دیں گے، اسی شخص نے کہا جو خود کو بہت چرب زبان سمجھتا تھا۔ میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت دلچسپ گفتگو کرتے ہو جانے من، کبھی تنہائی میں آؤ، کچھ تفصیلی بات چیت کریں گے، کیا خیال ہے؟ او ہو، میں نامحرموں سے تنہائی میں نہیں ملتا، باعزت آدمی ہوں، اور تم تو شکل ہی سے مجھے لفنگے نظر آتے ہو۔ چلو یار، مجھے اس شخص کی نیت خراب معلوم ہوتی ہے، اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اور مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ واقعی مسخرہ تھا۔ کھانے پینے میں نے کوئی تکلف نہیں کیا اور جو کچھ موجود تھا صاف کر دیا۔ کیتلی میں جتنی چائے تھی وہ بھی پی لی اور اس کے بعد آرام کرنے لیٹ گیا۔ دوپہر کو کھانا آیا، شام کو چائے آئی، بڑی باقاعدگی برتی جا رہی تھی۔ پھر رات کو بلاوا آ گیا۔ 4 مسلح افراد مجھے لے کر چل پڑے اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک اور بڑے کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں جنریٹر سے روشنی کی گئی تھی۔ جنریٹر چلنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ برقی کمکموں کی روشنی میں نے 3 افراد کو ایک میز کے گرد پڑی کرسیوں پر بیٹھے دیکھا، لیکن ان میں سے ایک کو دیکھ کر میرے ذہن میں اتنا شدید دھماکہ ہوا کہ چکر آ گیا۔ میں نے بامشکل خود کو گرنے سے روکا۔ یہ چمن تھا، ہاں یہ چمن ہی تھا۔ ناممکن، ناقابل یقین، میری بینائی دھوکہ دے رہی ہے، یہ حقیقت نہیں ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، فریب ہے، صرف میرے ذہن کی اختراع ہے۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہا، لیکن نظر ہر بار تو دھوکہ نہیں دیتی۔ وہ چمن ہی تھا، 100% چمن۔ بڑی سنجیدگی تھی اس کے چہرے پر، بڑا ٹھہراؤ اور بڑا ہی اجنبی پن تھا۔ بیٹھ جاؤ، مجھے لانے والوں میں سے ایک نے کہا، اور میں نے بیٹھ جانا ہی مناسب سمجھا۔ سب کی کرانے سے یہی بہتر تھا کہ حکم کی تعمیل کروں، ورنہ یہ شدید حیرت میرے پیروں کی لرزش بنی جا رہی تھی۔ میں ان کے اشارے پر ایک کرسی پر بیٹھ گیا جو اس میز کے سامنے پڑی ہوئی تھی، لیکن میرے ذہن میں اب بھی دھماکے ہو رہے تھے۔ کیسے ہو منصور؟ چمن کی آواز ابھری۔ کون ہو تم؟ میں نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ چمن، اس نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ یقین نہیں آتا، یہ تمہارے محدود تجربے کا قصور ہے۔ چمن کے لہجے میں کوئی لکنت نہیں تھی۔ میں خود کو کرۂ ارض پر نہیں محسوس کرتا۔ یہ بھی ایک جذباتی حماقت ہے، گویا میں احمق ہوں؟ نہیں، ایک ناتجربے کار نوجوان ہو۔ اور تم واقعی چمن ہو، میرے دوست، میرے ہمدرد؟ ہاں، میں چمن ہوں، تمہارا دوست، تمہارا ہمدرد۔ چمن کے لہجے میں وہی ٹھوس کیفیت برقرار تھی۔ میں نے سر کو جھٹکا دیا۔ اگر میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ پڑی ہوتی تو میں دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیتا۔ میں نے عجیب سی نگاہوں سے چمن کو دیکھا اور پھر اسی طرح حیران لہجے میں پوچھا، تم چمن ہو، میرے دوست، میرے ہمدرد؟ میری یہ کیفیت دیکھ رہے ہو؟ ہاں، دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت تمہارے دل سے دوستی کے جذبے فنا ہو گئے ہیں، یا تم نے ہمیشہ میرے بارے میں اسی انداز میں سوچا ہے؟ تم مجھے جذباتی حماقتوں میں مبتلا کر کے خود اپنا الو سیدھا کرتے رہے ہو۔ بات یہ ہے چمن، میں خود کو ناتجربے کار، بے وقوف، احمق تسلیم کرتا ہوں، لیکن مجھے اس کرۂ ارض کے بارے میں بتا دو۔ کیا فیصلہ کروں اس کے بارے میں؟ کیا سوچوں انسانوں کے بارے میں؟ کیا سمجھوں ان لوگوں کو جو محبت اور نیکیوں کی تلقین کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے؟ کیا کہوں ان کتابوں کو جن میں اقدار، اخلاق، محبت، مروت اور انسانیت کے بارے میں احمقانہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ چمن، دنیا کے کون سے رخ کو سچا سمجھوں اور کون سے رخ کو غلط؟ اگر اس وقت تم ایک سپاٹ اور اجنبی شخص کی حیثیت سے میرے سامنے آئے ہو تو مجھے بتاؤ
کہ ان گزرے ہوئے لمحات کے بارے میں کیا سوچوں جب میں نے آنکھیں بند کر کے تمہیں اپنا دوست اور ہمدرد محسوس کیا تھا، بلکہ حسرت کی ہے اس بات پر کہ کاش برا وقت آنے سے پہلے ہی مجھے ایسے ہمدرد دوست اور رہنما مل جاتے جو مجھے برائیوں کے راستے پر جانے سے روکتے۔ مجھے بتاؤ چمن، زندگی کے کون سے لمحات کو ناکارہ سمجھوں اور کون سے کو کارآمد؟ میں فیصلہ کرنے سے قاصر ہوں۔ تمہاری اسی کمی نے تمہیں اب تک خوشیوں سے دور رکھا ہے منصور۔ چمن کا لہجہ اب بھی سب پاٹ تھا۔ یہ کمی ہے؟ ہاں، بہت بڑی کمی۔ تو پھر یہ کتابیں بازار میں کیوں آتی ہیں چمن؟ لکھنے والے حقیقتیں کیوں نہیں لکھتے؟ اس لیے کہ دنیا کے 90% آدمی خود کو دھوکہ دینے میں مصروف ہیں۔ اخلاق، آداب، تہذیب، شرافت، نیکی بلا شبہ ایک حیثیت رکھتی ہیں، بلکہ رکھتی تھیں، لیکن ہم زمانہ حال کے لوگ ہیں، اور جتنی تاریخیں چاہو اٹھا کر دیکھ لو، ابتدائے آفرینش سے انسان کا ایک کردار رہا ہے۔ ہر مزاج کے دو مختلف روپ ہوتے ہیں، نیگیٹو، پازیٹو، لیکن اس کا تعین انسانوں نے کر لیا ہے۔ ایک طبقے کو وہ نیگیٹو کہتے ہیں اور ایک کو پازیٹو، لیکن یہ نیگیٹو اور پازیٹو کے الفاظ وہ جن معنوں میں استعمال کرتے ہیں وہ خود ان کی نگاہوں میں بے مقصد ہیں۔ قدیم دور کا انسان اونٹوں پر سفر کرتا تھا، قافلے چلتے تھے اور ان قافلوں کے کچھ اصول ہوتے تھے۔ قدیم دور کا انسان زندگی کی چاشنی سے اس قدر بہرور نہ تھا۔ ادوار بدلے، تہذیب بدلی، اقدار بدلی، اور انسان نے وہ اصول اپنائے جو رائج زمانہ تھے، اور جو پیچھے رہے وہ پہاڑوں میں ہی آباد رہے اور وہیں مر گئے۔ غیر مطمئن وہ بھی نہ تھے، کیونکہ انہیں اس دنیا سے سروکار نہیں تھا، لیکن جو اس دنیا میں آئے اور جنہوں نے جدید ماحول میں سانس لیا اور اس کے باوجود اس سے پیچھے رہے، وہ منصور کہلائے۔ منصور، تم نے آج تک صرف حماقتیں کی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارا تجربہ بہت وسیع تھا اور تم اپنی عمر سے پیچھے رہے، البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ تم نے حقیقتوں سے روگردانی کی ہے۔ بے شک عمر تجربہ دیتی ہے، لیکن بعض اوقات زندگی کے ایسے مسائل نوجوانی کی عمر میں ہی سامنے آ جاتے ہیں کہ تجربات عمر سے کہیں آگے چلے جاتے ہیں۔ تمہیں ان تجربات سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے تھا، لیکن تم جذباتی حماقتوں میں پھنس گئے۔ منصور، تقدیر نے تمہارے لیے کچھ راستے منتخب کیے تھے، تم نے تقدیر سے بغاوت کی، تم نے ان راستوں سے روگردانی کی، نتیجہ یہ ہوا کہ بھٹک گئے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ہاں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارا دوست ہوں اور تمہاری بہتری کا خواہش مند، لیکن اقدار سے، حالات سے، ماحول سے ہٹ کر بات کرو گے تو کون تمہارا ساتھ دے سکے گا؟ اگر تم چاہو تو میں ابتدا ہی سے تمہیں تمہاری حماقتوں کی تفصیل سناتا ہوں۔ چمن کے لہجے میں ایک عجیب سی خنک تھی۔ وہ ایسے پراعتماد انداز میں بول رہا تھا کہ مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ انسان چند لمحات میں اتنے روپ بدل لیتا ہے۔ یہ کیسی دنیا ہے؟ انسان کہاں ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ دنیا کی 90% آبادی نیکی اور شرافت کے اصول اپنائے ہوئے ہے، ان اصولوں کا پرچار کرتی ہے، لیکن اس میں سے کتنے فیصد افراد ان اصولوں پر خود بھی کاربند ہیں؟ کیا وہ جو ان اصولوں سے پیچھے ہیں اپنے آپ کو میری ہی طرح غیر مطمئن سمجھتے ہیں؟ چمن کی مثال میرے سامنے تھی۔ کیا تھا اور کیا نظر آ رہا تھا؟ ناممکن، ناممکن۔ میں نے اب بھی اس بات پر یقین نہیں کیا۔ میری سماعت مجھے دھوکہ دے رہی تھی، میری آنکھیں بصارت سے محروم ہو گئی تھیں۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے چمن کو دیکھتا رہا۔ سنو منصور، تم ایک ایسے باپ کے بیٹے تھے جو ممکن ہے شریف النفس ہو اور اقدار کی آغوش میں پرورش پا کر جوان ہوا ہو، اچھا ماحول دیکھا ہو۔ اس نے تمہیں اور اپنی بیوی اور بیٹی کو اچھی زندگی دینے کے لیے محنت مزدوری کر کے کچھ حاصل کرنا چاہا ہو، لیکن اس کے بعد وہ سیٹھ جبار کا ملازم ہو گیا۔ طارق اور اس جیسے دوسرے لوگوں نے تمہارے باپ کو جن راہوں پر گامزن کیا، تمہارا باپ ان پر چل پڑا کیونکہ اس نے حقیقت کو سمجھ لیا تھا۔ چنانچہ منصور، تمہاری پرورش اسی کمائی سے تو ہوئی جو تمہارے باپ کے ذریعے تم تک پہنچتی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ عمر کی ناتجربے کاری نے یا پھر تمہارے اچھے خون نے تمہیں اچھائیوں کی طرف مائل کیا، لیکن تقدیر سے تم کہاں لڑ سکتے ہو؟ تمہارا راستہ تو سیٹھ جبار کی کوٹھی تک ہی جاتا تھا، اور پھر اس کار تک جو سیٹھ جبار کی ملکیت تھی۔ وہاں پہنچ گئے تم، لیکن وہاں پہنچ کر تم نے ان راستوں پر چلنے سے انکار کر دیا جو تمہاری روزی کا جزو تھے۔ تم نے سیٹھ جبار جیسی شخصیت سے بغاوت کی۔ غور کرو، جبکہ تمہیں تو زندگی تعمیر کرنے کے لیے بہت سے سہاروں کی ضرورت تھی، اور تمہیں پہلا سہارا وہی پکڑنا چاہیے تھا، لیکن تم نے اس سے روگردانی کی۔ اس کے بعد تمہاری معصومیت جگہ جگہ مجروح ہوئی۔ تم نے پولیس سے رابطہ قائم کیا،
وہاں پر تمہیں بتا دیا گیا کہ تم ایک معصوم بچے سے زیادہ کچھ نہیں ہو، لیکن تم نے اپنی معصومیت تسلیم نہیں کی اور سیٹھ جبار کے خلاف احمقانہ حرکات میں مصروف رہے۔ غور کرو، ایک مضبوط اور ٹھوس چٹان ناتواں ہاتھوں سے کیسے کھسک سکتی تھی؟ تمہیں قید ہو گئی، پھر تم قید سے رہا ہو گئے، واپس گھر آ گئے، تمہیں اطلاع مل گئی کہ تمہیں قید کرانے والے کون تھے۔ اس وقت بھی تمہیں سنبھلنا چاہیے تھا، لیکن تم اچھلتے کودتے رہے۔ تم نے کچھ نامعلوم لوگوں کا سہارا لے لیا جو یقیناً درپردہ سیٹھ جبار کے دشمنوں میں سے ہوں گے، ایسے دشمن جو بزدل اور گھٹیا ہوتے ہیں۔ لیکن کیا تم اس دشمنی کی وجہ جانتے ہو؟ چمن نے سوالیہ انداز میں مجھے دیکھا اور بے اختیار میری گردن نفی میں ہل گئی۔ میں واقعی خود کو اس وقت بڑا احمق محسوس کر رہا تھا۔ اس دشمنی کی وجہ یہ ہو سکتی تھی منصور کہ وہ لوگ جو تمہارے پشت پناہ بن گئے تھے سیٹھ جبار کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ جانتے ہو کیوں؟ صرف اپنے مفاد کے لیے۔ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے تمہیں صرف مہرے کی حیثیت سے چنا تھا۔ ظاہر ہے کمزور آدمی ہمیشہ مضبوط سہارے پکڑتا ہے۔ تمہاری پشت پناہی کرنے والوں کے لیے تم ایک ایسی شخصیت تھے جو ان کی بات مان کر سیٹھ جبار کو خاصا نقصان پہنچا سکتے تھے، اور تم نے ان کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ یقیناً یہ لوگ اس سے خوش ہوئے ہوں گے۔ تم نے سیٹھ جبار کے دائیں بازو کو اکھیڑ ڈالا۔ یہ بات معمولی نہیں ہے، میری مراد طارق سے ہے۔ ان لوگوں نے تنکوں سے پہاڑ گرانے کی کوشش کی اور ناکام رہے۔ تم البتہ ان کے لیے کھلونا بنے رہے۔ تمہیں اس بات پر حیرت ہوگی منصور کہ سیٹھ جبار ہمیشہ سے تمہیں پسند کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تم میں بہت کچھ بننے کی صلاحیت ہے، لیکن تمہارے ذہن پر ایک دھن چھائی ہوئی ہے، نیکی اور شرافت کی دھن۔ اس کے خیال میں ابتدا ہی سے تمہاری تربیت غلط ہوئی ہے۔ سیٹھ جبار تمہاری صحیح تربیت کرنا چاہتا تھا۔ تمہیں مزید حیرت ہوگی منصور کہ سیٹھ جبار آج بھی روز اول کی طرح تمہیں پسند کرتا ہے اور تمہاری تربیت کر رہا ہے۔ چمن کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے ہمیشہ تمہاری عزت کی ہے۔ تمہاری یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہیں ہر سوال، ہر زبان کی آزادی ہے، کیونکہ تمہارے الفاظ تمہارے اندر چھپے ہوئے انسان کے ترجمان ہوں گے۔ تمہاری بکواس میری سمجھ سے باہر ہے۔ جو بات یا جو بکواس سمجھ میں نہ آئے اس کے بارے میں سوال کر لو۔ جواب دو گے؟ یقیناً پوری سچائی اور دیانت سے۔ تمہارے خیال میں سیٹھ جبار کے خلاف مجھے استعمال کرنے والے کون ہیں؟ بہت گہرے اور چھپے ہوئے لوگ جو آج تک پردے میں ہیں، چمن نے جواب دیا، اور میرے دل میں مسرت کی پہلی لہر نمودار ہوئی۔ یہ بدبخت خدا کا شکر ہے ابھی پروفیسر شیرازی یا لیڈی جہانگیر سے ناواقف ہیں۔ کیا یہ تمہاری خام خیالی نہیں ہے؟ نہیں، ان کا وجود اسی طرح یقینی ہے جس طرح تم اس وقت میرے سامنے ہو۔ لیکن چمن، میں احمق انسان تمہارے اوپر بھروسہ کرتا رہا ہوں۔ کیا تمہارے خیال میں تم سے سچ نہیں بولتا رہا؟ بے شک سچ بولتے رہے، لیکن تم نے ان لوگوں کا راز نہیں کھولا۔ گویا میں نے تم سے منافقت کی؟ نہیں، میں اسے منافقت کا نام نہیں دیتا۔ وہ تمہاری شرافت تھی، یا پھر میرے الفاظ میں ناتجربے کاری۔ تم اگر سیٹھ جبار کے لیے نرم ہوتے تو ان لوگوں کا راز ظاہر کرتے، لیکن تم اس کے دشمنوں کو ذہن کی گہرائیوں میں محفوظ رکھے رہے۔ تم تو بے حد چالاک اور زیرک انسان تھے چمن۔ تم نے میرے ذہن میں ان لوگوں کو کیوں نہ تلاش کر لیا؟ بہت کوشش کی، لیکن اعتراف کرتا ہوں کہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ سیٹھ جبار آج بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ ہاں، وہ تمہیں کام کا آدمی بنانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ تمہارے ذہن پر بس ایک خول ہے، ایک مضبوط اور فولادی خول جو اس کی کوششوں سے پتلا ضرور ہوا ہے لیکن ٹوٹا نہیں۔ جس دن وہ خول ٹوٹ گیا تم اس کے مقصد کے لیے فٹ ہو جاؤ گے، اور وہ اس خول کے ٹوٹنے کا منتظر ہے۔ اور اگر یہ خول نہ ٹوٹا تو ایک دن وہ تمہیں توڑ دے گا۔ اس کی فطرت ہے، اس کی پسندیدہ شے اسے حاصل نہ ہو تو وہ اسے فنا کر دیتا ہے۔ آج تک وہ اس میں کیوں ناکام رہا؟ وہ تو میرے ہاتھوں نقصان اٹھاتا رہا ہے۔ خام خیالی ہے تمہاری، تم کبھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں رہے۔ طارق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا، اور چمن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم نے ابھی تک بنیادی سوال نہیں کیا منصور۔ بنیادی سوال؟ ہاں، ممکن ہے میرے منتشر ذہن نے میرا ساتھ نہ دیا ہو۔ میں نشاندہی کرتا ہوں، تم نے یہ نہیں پوچھا کہ میں سیٹھ جبار کی وکالت کیوں کر رہا ہوں۔ برے راستوں کے راہی ہو، بک گئے ہوگے اس کے ہاتھوں، میں نے نفرت سے کہا۔ نہیں منصور، ایسی بات نہیں ہے۔ میں سیٹھ جبار کا 25 سال پرانا دوست ہوں، اس وقت کا
جب سیٹھ جبار نہیں تھا، ایک معمولی سا تاجر تھا اور میں اس کا شریک کار۔ مجھے یقین ہے تم سچ بول رہے ہوگے۔ ہاں، میں سچ بول رہا ہوں، ویسا ہی سچ جیسا تم نے ایک بار پہلے بھی بولا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ تم بھی سیٹھ جبار کے شکار ہو، اسی لیے اس کے خلاف کام کر رہے ہو۔ تمہارا دوسرا جملہ غلط ہے، میں نے پہلا جملہ ضرور کہا تھا، یعنی میں اس کا شکار ہوں، لیکن اس میں ایک جملے کا اضافہ اور کر دو۔ ہاں، میں اس کی دوستی کا شکار ہوں، 25 سال کا ساتھ ہے ہمارا۔ خوب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسکرا سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہرحال اس وضاحت کے بعد تمہارے ذہن میں چند باتیں ضرور صاف ہو گئی ہوں گی۔ اب طارق کے بارے میں میرا خیال پوچھ رہے ہو تو سنو، یہ سیٹھ جبار کی عادت ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو بھرپور تعاون دیتا ہے، لیکن جس کا جو کام ہوتا ہے وہ اسی کے سپرد کر دیتا ہے اور اس میں کسی دوسرے کی مداخلت نہیں پسند کرتا۔ تم نے پولیس میں پہلی رپورٹ کی، جس کی اطلاع فوری طور پر سیٹھ جبار کو مل گئی۔ طارق بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے تمہارا کیس سیٹھ جبار سے لے لیا اور کہا کہ وہ تمہیں ٹھیک کر لے گا۔ سیٹھ جبار اس سے مطمئن ہو گیا۔ اس نے بس طارق سے ایک بات کہی تھی کہ وہ تمہاری زندگی چاہتا ہے۔ اس کے بعد تمہارے اور طارق کے درمیان کھیل ہوتا رہا اور تم نے طارق کو ایک ہاتھ سے محروم کر دیا۔ جبار کو اس بات کا وقتی دکھ ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے کہا تھا، چمن، اس کا مطلب ہے کہ لڑکا میری توقع کے مطابق ہے، اس پر غور کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ اس کی عادت ہے، اس نے ایک اور تجربہ کیا، یعنی فضل خان کو تمہارے مقابلے پر لا کر تمہارا دوسرا ٹیسٹ لیا اور تم اسے اور پسند آ گئے، یعنی تم نے فضل خان کو معذور کر دیا اور اس کے بعد اس نے تمہیں کچھ اور نکھارنے کا فیصلہ کر لیا۔ 1 منٹ چمن، میں نے درمیان میں مداخلت کی۔ ہاں ہاں کہو، تم کس وقت مجھ سے واقف ہوئے؟ جب تم نے پولیس انسپیکٹر کے سامنے بڑی معصومیت سے یہ بات کہی تھی کہ سیٹھ جبار ایک اسمگلر ہے اور تم ان جگہوں کی نشاندہی کر سکتے ہو جہاں مال اترتا ہے۔ اوہ، میں واقعی حیران رہ گیا۔ دراصل پولیس سیکشن میرے ہی پاس ہے، اس قسم کے جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ میں ہی دیکھتا ہوں۔ بہرحال میری اس وقت سے واقفیت تھی تم سے، اور جب تم ایاز کے ساتھ میرے پاس آئے تو مجھے حیرت بھی ہوئی اور ہنسی بھی آئی۔ تم سیٹھ جبار سے پوشیدہ تھے لیکن میرے پاس تھے، ہے نا لطف کی بات؟ اس عمارت میں تمہیں خاموشی سے قتل کیا جا سکتا تھا۔ بتاؤ، مشکل کام تھا یہ، لیکن اصول اصول ہوتے ہیں۔ تم نے فضل خان کا پتہ پوچھا، میں نے خاموشی سے تمہیں بتا دیا۔ طارق کے اور تمہارے معاملے میں بھی میں نے بولنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے کوئی غیر ضروری بات نہیں کی کبھی، تمہارے دوسرے معاملات کی کھوج نہیں کی۔ آخری بات چمن، ضرور۔ میں مسکرایا۔ لانچ کس کی تھی؟ سیٹھ جبار کی، اور مال وہ بھی اسی کا تھا۔ یہ تمہارا ذہنی امتحان تھا، یہ دیکھنا تھا کہ حالات تمہیں کہاں تک لے آئے ہیں۔ یہاں تم ذلیل ہو گئے چمن۔ اگر غیرت و شرافت کا ایک ذرہ بھی تمہارے وجود میں موجود ہے تو غور کرنا، خدا کی قسم منصور جھوٹ نہیں بول رہا، وہ کبھی اس لانچ کے ساتھ آنے پر تیار نہ ہوتا۔ یہ صرف تمہارے احسانات تھے جنہوں نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں صرف اس لیے آیا کہ تم نے مجھے مجبور کیا تھا، لیکن میں نے تمہیں اچھے مستقبل کا اشارہ بھی تو کیا تھا۔ مجھے اس مستقبل سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اوہ، یہاں تم نے مجھے واقعی مایوس کیا ہے، چمن ہونٹ سکوڑ کر بولا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار کبیدگی نظر آئی تھی اور وہ سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ یہ جزیرہ کس کا ہے چمن؟ اب اس میں بھی پوچھنے کی کیا گنجائش ہے؟ سیٹھ جبار کا ہے، لیکن یہاں کے لوگ حقیقت حال سے ناواقف تھے۔ لانچ طوفان سے متاثر ہو کر اس طرف آئی تھی، لانچ کو اسی طرف آنا تھا، لیکن یہ صرف اتفاق ہے کہ طوفان بھی اسے اسی طرف لے آیا اور اس کا سفر مختصر ہو گیا۔ میرے لیے کیا پروگرام تھا؟ میں نے سوال کیا اور چمن سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، جو پروگرام تھا اب نہیں ہے۔ تم نے واقعی مجھے مایوس کیا ہے۔ مارٹی کو قتل کر کے بھی تم نے اچھا نہیں کیا۔ ایک کام کے اور تجربے کار آدمی کو تم نے مار دیا، مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ ایاز کہاں ہے چمن؟ اسے لانچ سے واپس لے جایا گیا تھا، وہ اپنی جگہ پر پہنچ گیا ہے۔ کیا وہ بھی میرے خلاف تمہارا آلۂ کار تھا چمن؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ چمن کے اس جواب میں میری توقعات کا تاج محل چھپا ہوا تھا۔ اس آخری سوال سے میرا قلبی تعلق تھا۔ چمن نے ناک سکوڑ لی اور گردن ہلا کر بولا، نہیں منصور، میرا معیار اتنا گھٹیا نہیں ہے۔ سڑکوں اور گلیوں کے آوارہ گرد چھوکرے اتنے قابل اعتماد نہیں ہوتے۔
اسے صرف تمہارے دل بہلانے کے لیے تمہارے پاس چھوڑ دیا گیا تھا۔ دراصل سیٹھ جبار کی طرف سے اپنے کارکنوں پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ طارق نے اپنے کھیل پھیلا رکھے تھے۔ وہ بلیک میلنگ کرتا تھا، دوسرے چھوٹے موٹے کام بھی کر لیتا تھا، اور اگر کبھی اسے جبار کی مدد کی ضرورت پیش آ جاتی تھی تو جبار اسے پہلو تہی بھی نہیں کرتا تھا۔ ایسا ہی کھیل میں نے بھی جاری رکھا۔ ایاز صرف میرے لیے کام کرنے والا ایک چھوکرا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میرے دل کو بڑا سکون ہوا تھا، کم از کم ایک شخص کا خلوص تو ثابت ہو گیا تھا، ورنہ چمن کی اصلی شکل دیکھ کر تو پروفیسر اور گل بھی مشکوک ہو گئے تھے۔ کون جانے کون کس رنگ میں ہو۔ چمن بدستور کسی سوچ میں گم تھا، پھر اس نے بھاری لہجے میں کہا، بہرحال منصور، میں بھی تمہیں پسند کرتا ہوں۔ میری بھی خواہش تھی کہ تم انسان بن جاتے، کام کے انسان، لیکن تم اب بھی وہی ہو۔ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تمہارے اندر۔ میں سیٹھ جبار کو تمہارے بارے میں کوئی غلط رپورٹ نہیں دے سکتا۔ اگر تم ٹھیک ہو گئے ہوتے تو میں بڑی خوشی سے تمہیں ساتھ لے جاتا، اور اس کے بعد… چمن خاموش ہو گیا۔ میں بھی خاموشی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ حیرت، تعجب کے اثرات بہت حد تک کم ہو گئے تھے۔ پھر میں نے کہا، جو کچھ تمہارے دل میں ہے چمن ضرور کرو۔ ظاہر ہے تم سیٹھ جبار کے مہرے ہو، اس سے الگ نہ ہو جاؤ گے۔ لیکن چمن، تم نے کئی بار خلوص بھرے لہجے میں یہ بات کہی تھی کہ خدا کرے تمہیں تمہاری ماں اور بہن مل جائیں۔ کیا اس لہجے اور ان الفاظ میں صداقت نہیں تھی؟ وہ سب کچھ بھی جھوٹ تھا؟ نہیں منصور، وہ جھوٹ نہیں تھا۔ میں نے یہی کہا تھا کہ وہ دونوں تمہیں مل جائیں، اور شاید یہ اسی وقت ممکن تھا جب تم سیٹھ جبار کے لیے کام کے آدمی بن جاتے۔ مگر اگر تم جبار کے اتنے قریبی دوست ہو تو تمہیں تو ان دونوں کے بارے میں ضرور معلوم ہوگا۔ اب ان حالات میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ان کا پتہ بتا دو، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کیا وہ زندہ ہیں۔ منصور، مجھے ان کا پتہ نہیں معلوم۔ سیٹھ جبار ایک ماہر شاطر ہے، اس نے ہر شخص کا ایک مقام متعین کیا ہوا ہے۔ میں اس کا 25 سالہ دوست ہوں، لیکن اس کا کارکن بھی ہوں۔ کارکن اور صرف کارکن۔ میرے لیے بھی حدود مقرر ہیں، اور جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا، وہ اپنے لوگوں کا امتحان لیتا ہے۔ وہ خود کو چاروں طرف سے چاقو چوبند رکھنے کے لیے دشمن تخلیق کرتا ہے، اور ان دشمنوں کو سہولتیں مہیا کرتا ہے، ایسی سہولتیں جو بعض اوقات خود اس کی زندگی کی بھی دشمن بن جائیں، اور اس کے بعد وہ ان دشمنوں کو ناکامی کا منہ دیکھتے ہوئے دیکھتا ہے۔ شاید یہ اس کا مشغلہ ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے اس بات سے، اور موقع دیتا ہے اپنے دشمنوں کو کہ وہ اس کے خلاف بھرپور جدوجہد اور کارروائی کریں۔ اس کا کہنا ہے کہ اس طرح وہ اپنے آپ کو آزماتا ہے۔ گویا وہ صرف اپنے کارکنوں کا ہی امتحان نہیں لیتا، بلکہ وقفے وقفے سے اپنا امتحان بھی لیتا ہے۔ تو ایسا آدمی کسی کو اپنے دل کی گہرائیوں تک کہاں پہنچنے دیتا ہے؟ میں تمہیں یہ بات بتا سکتا ہوں منصور کہ تمہاری ماں اور بہن زندہ ہیں۔ بھروسہ کر سکتے ہو تو صرف ایک بات کا بھروسہ کر لو کہ مجھے ان کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں معلوم۔ میرے سینے میں پھر ایک کھولن پیدا ہو گئی تھی۔ ایک دھماکہ سا ہوا تھا میرے ذہن و دل میں، اور میں تڑپ کر رہ گیا تھا۔ اتنے عرصے کی جدوجہد اور امید و بیم کی کیفیت کے بعد ان دونوں کے زندہ ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ اے کاش مجھے ان کی قیام گاہ کا بھی پتہ چل جاتا۔ کاش کوئی ایسی ترکیب ہوتی کہ میں ان کی صورت دیکھ سکتا، ایک بار، صرف ایک بار۔ یہ حسرت چند لمحات کے لیے میرے ذہن میں مچلی، اور پھر میں نے عجیب سی نگاہوں سے چمن کو دیکھتے ہوئے کہا، تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو چمن کہ وہ دونوں زندہ ہیں؟ اس سوال کے بعد میں گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لینے لگا تھا۔ چمن کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک بار سیٹھ جبار ہی نے یہ بات بتائی تھی۔ کب؟ کیسے؟ میں نے اشتیاق سے سوال کیا۔ میں بتا دوں گا منصور، لیکن شرط یہ ہے کہ میری بات پر تم بھروسہ کرو گے، اور اگر نہ کیا تو پھر میری ذہنی کیفیت بھی خراب ہو جائے گی۔ مجھے بتاؤ چمن کہ کس بات پر یہ بات سیٹھ جبار نے تم سے کہی تھی؟ میں نے اس سے بات کی تھی، چمن بولا۔ کیسی بات؟ میں نے اس سے کہا تھا کہ سیٹھ جبار، منصور ایک بچھڑا ہوا سانڈ ہے۔ یہ بات میں نے اس وقت کہی تھی جب تم نے طارق کا بازو توڑ دیا تھا۔ میں نے سیٹھ جبار سے دوستانہ انداز میں یہ بات کہی تھی کہ اگر منصور کو اس کی ماں اور بہن دے دی جائیں، اور اس کے بعد اس کے لیے ایسے وسائل پیدا کر دیے جائیں کہ وہ ایمانداری اور شرافت کی زندگی سے محروم ہو جائے، اسے کہیں 2 پیسے کی نوکری بھی نہ مل سکے، تو شاید وہ تمہاری بات ماننے پر مجبور ہو جائے۔ جس کے جواب میں سیٹھ جبار نے ہنس کر کہا تھا کہ چمن، بعض اوقات تم بھی بڑی بھولی بھولی باتیں کرتے ہو۔ منصور کو ابھی تک تم پہچان نہیں سکے۔ اس وقت صرف یہ ایک کارڈ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اس سے دستبردار ہوئے تو پھر وہ کسی کام کا نہ رہے گا، اور اس کے بعد تم اسے نہ سنبھال سکو گے۔ جس پر میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا اس کی ماں اور بہن زندہ ہیں؟
سیٹھ جبار نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں وہ زندہ ہیں اور سکون کی زندگی بسر کر رہی ہیں، لیکن منصور کو وہ اس وقت تک نہ مل سکیں گی جب تک وہ میرا غلام نہ ہو جائے گا۔ میں نے سیٹھ جبار سے کہا کہ کیا وہ اسی شہر میں ہیں، یہیں رہتی ہیں؟ اس بات پر وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، چمن، یہ سوال احمقانہ ہے، اس کا جواب تمہیں نہیں دیا جا سکتا۔ یقین کرو منصور، میں نے اس سے یہ سفارش کی، لیکن اس بات کا بھی یقین کرو کہ وہ تمہیں اس وقت تک کچھ نہ بتائے گا جب تک کہ تم اس کے غلاموں میں شامل نہ ہو جاؤ گے۔ وہ بہت ہی چالاک انسان ہے منصور، بہت ہی چالاک۔ میں چند لمحات ساکت و جامد رہا، پھر میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، اگر یہ بات ہے چمن تو میں اس سلسلے میں غور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں منصور، ایسے نہیں، تم نے مجھے بے حد مایوس کیا ہے، تمہارے چند الفاظ نے میری ذہنی کیفیت ہی بدل دی ہے۔ میں سیٹھ جبار کا دوست ضرور ہوں، لیکن اصول کے تحت میں اس سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پہلے میں تمہارے بارے میں اسے تفصیلات بتاؤں گا اور اس کے بعد یہ آخری الفاظ میں اس کے سامنے دہرا دوں گا، نتیجہ جو کچھ بھی ہوگا اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے چمن، تم یہ کام کر سکتے ہو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ بات یہ ہے منصور کہ تم سیٹھ جبار کو سمجھ نہیں سکے، تم اس زمانے ہی کو سمجھ نہیں سکے۔ ہاں، سیٹھ جبار ہزاروں امراض کی دوا ہے، بہت کچھ جانتا ہے، بہت کچھ دے سکتا ہے، بہت بڑی چیز ہے وہ، اور چند لوگ پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ کائنات کے حکمران بنے۔ وہ حکمران ہے اور ہم سب اس کی شطرنج کی بساط پر رکھے ہوئے مہرے۔ یہ بساط نہ جانے کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے شناسا ہاتھ اس بساط پر رکھے ہوئے مہروں کو چلاتے رہتے ہیں۔ بساط پر چھائے ہوئے ہاتھوں کو پہچان لو، ایسے ہاتھ بار بار پیدا نہیں ہوتے، یہ ہاتھ تقدیریں بدلنے کے ماہر ہیں، اور اگر ان ہاتھوں سے انحراف کیا جائے تو ہم بے جان مہرے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ بس اس سے زیادہ مجھے تم سے کچھ نہیں کہنا۔ میں خاموشی سے چمن کی شکل دیکھتا رہا۔ چمن نے اپنے نزدیک بیٹھے ہوئے آدمی سے کچھ کہا اور اس آدمی نے گردن ہلا دی۔ پھر وہ شخص اس نامعلوم زبان میں جو ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی اور جس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ یہ کون سی زبان ہے، اپنے ساتھیوں سے کچھ بولا اور دروازے پر مستعد کھڑے ہوئے مسلح افراد اندر گھس آئے۔ پھر ان میں سے 2 افراد آگے بڑھے اور انہوں نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں حیرت سے چمن کو دیکھ رہا تھا، لیکن چمن کا رخ دوسری طرف تھا، شاید وہ جان بوجھ کر مجھے نظر انداز کر رہا تھا۔ چلو، ان میں سے ایک نے کہا، اور میں نے آخری بار چمن کی جانب دیکھا اور گردن جھکا کر واپس پلٹ پڑا۔ یہ رات بڑی جان لیوا احساسات کی رات تھی، بڑی ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی میرے وجود میں۔ عقل نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، اپنے سائے پر بھی شک ہونے لگا تھا، پروفیسر پر بھی غور کیا تھا، سرخاب کے بارے میں بھی سوچا تھا، سب کے بارے میں سوچا تھا۔ کس کی کیا غرض تھی مجھ سے؟ کس نے کس جذبے کے تحت، کس مصلحت کے تحت مجھ سے دوستی کی تھی؟ سارے جہاں سے اعتماد اٹھ گیا۔ یہ دنیا میرے تصورات سے کہیں آگے ہے، در حقیقت مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے انسانوں کا، احمق ہوں میں بالکل۔ چمن کو میں دوست سمجھا تھا، آنکھیں بند کر کے۔ میں کیا جانتا تھا کہ میں اپنے دشمن کی گود میں بیٹھ کر خود کو محفوظ سمجھ رہا ہوں، کلکاریاں مار رہا ہوں۔ معصوم بچوں کی مانند بہت پیچھے ہوں میں اس دنیا سے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اور اس کا جواب چمن ہی مجھے دے چکا تھا۔ میں ابھی ناتجربے کار تھا، اس کائنات کی آغوش میں پڑا ہوا بچہ ہوں، لیکن اس طرح کام نہیں چلے گا۔ امی، تم زندہ ہو تو میرے لیے دعائیں کیوں نہیں کرتی؟ دعائیں کرتی ہو تو تمہاری دعائیں اس قدر بے اثر کیوں ہیں؟ خدا سے دعا کرو کہ مجھے یکسوئی دے، مجھے کوئی منزل دکھا دے۔ فریدہ، میری بہن کہاں ہے تو؟ آواز دے دل کی گہرائیوں سے مجھے، میں اس آواز کے سہارے تیرے پاس پہنچ جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں تیرے دل کی آواز سن لوں گا۔ بہت دن کے بعد آنسو آنکھوں میں آئے تھے، دل کی جلن باہر آ گئی تھی۔ خوب رو لیا تو سکون سا محسوس ہوا۔ یہ خوشخبری کم نہیں تھی کہ وہ زندہ ہیں، بشرط یہ چمن نے سچ بولا ہو۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ آرام سے ہیں۔ کیا واقعی وہ پرسکون ہیں؟ مگر اب کیا کروں؟ کیا ان دونوں کے حصول کے لیے سیٹھ جبار کو آقا مان لوں؟ کیا اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں؟ یہ فیصلہ کرنا بے حد مشکل تھا۔ صبح ہو گئی، دوسرے لوگوں کے ساتھ مجھے بھی باہر نکال لیا گیا، اور وہ لوگ مجھے اسی طرح ہانکتے ہوئے کنارے پر لے گئے۔ کوٹری میں دھکیلتے ہوئے میری ہتکڑیاں وغیرہ کھول دی گئی تھیں۔ میں نے خاموشی سے پیٹیاں ڈھونی شروع کر دیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مارٹی کی موت کا ان پر کیا رد عمل ہوا ہے اور اس وقت میری نگرانی کی جا رہی ہے یا نہیں۔ بہرحال بہت بڑی بات تھی
رات کی اس واردات کے بعد ان کا یہ رد عمل میرے لیے تعجب خیز تھا۔ سارا دن گزر گیا۔ دوپہر کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہی مجھے بھی کھانا دیا گیا تھا۔ کوئی انفرادیت نہیں رکھی گئی تھی مجھ میں اور دوسرے لوگوں میں، حالانکہ چمن یہاں موجود تھا۔ لیکن یہ خیال بھی مضحکہ خیز تھا، میں اب بھی چمن سے کوئی توقع رکھتا تھا؟ لانچ خالی ہو گئی تھی اور اب مال گوداموں میں منتقل ہو رہا تھا۔ پھر چھٹی ہو گئی اور ہم واپس کوٹھریوں میں آ گئے۔ اس رات دیر تک میں فضل سے باتیں کرتا رہا تھا، پھر میں سو گیا۔ دوسرے دن پھر وہی کام، لیکن اب لانچ سمندر کے کنارے موجود نہیں تھی، وہ واپس چلی گئی تھی اور اب مال گودام میں لے جایا جا رہا تھا۔ میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ دوپہر کو کھانے کی چھٹی ہوئی تو 2 مسلح نوجوان میرے پاس آ گئے۔ چلو، انہوں نے کہا اور میں چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ یہاں کسی کو یہ سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان میں سے ایک نے کرخت لہجے میں کہا۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے لیے ہوئے پتھروں سے بنے ہوئے ایک احاطے میں داخل ہو گئے جس میں چند افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک قوی ہیکل چوڑے سینے والے شخص نے جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا مجھے آگے آنے کا اشارہ کیا اور میں نے کوئی تعارض نہیں کیا۔ تمہارا نام منصور ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ پرسوں رات تم نے مارٹی کو قتل کیا تھا؟ ہاں، میں نے سکون سے جواب دیا۔ گویا تم قتل کر سکتے ہو منصور۔ تمہیں اس کی کوئی سزا اس لیے نہیں ملی کہ چمن یہاں موجود تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ ایک خاص ذاتی معاملہ تھا، لیکن اب چمن چلا گیا ہے اور اب یہاں کوئی معاملہ ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے اب یہاں میرا کوئی دشمن بھی نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ دشمن بن سکتے ہیں، دشمنی ہو سکتی ہے۔ مجھ سے ملو، میں گواسکر ہوں، اوفیل گواسکر، اس جزیرے کا انچارج، یہاں کا حکمران۔ میرے حکم کے خلاف تمہاری کوئی بھی جنبش تمہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر سکتی ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، ہم اپنی شکایتوں کا خود ہی ازالہ کر لیتے ہیں، تم اس کی فکر مت کرو۔ میں نے تمہیں صرف انتباہ کے لیے بلایا ہے کیونکہ اس سے قبل بھی تم 2 افراد کو زخمی کر چکے ہو۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا، بس جاؤ، منتظم تمہیں آئندہ حالات سے آگاہ کر دیں گے۔ ہم یہاں کچھ تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے تم سب کو کام کرنا ہوگا۔ تمہیں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ سارے کام کرنا پڑیں گے۔ میں تیار ہوں، اور سنو، جس طرح پرسوں تم دھوکہ دے کر لانچ پر پہنچ گئے تھے، آئندہ ایسی حرکت نہ ہو۔ نہیں ہوگی۔ اوکے، اس نے کہا اور مجھے واپسی کا اشارہ کر دیا۔ مجھے یہاں تک لانے والے میرے ساتھ چل پڑے تھے۔ اس کے بعد میں شام تک کام کرتا رہا اور پھر چھٹی کے بعد واپس اپنی کوٹری میں آ گیا۔